اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الاستدلال بالعقل ان صحت احتجاج العامر علی المأمور من آثار التکلیف الواصل ولا یصح الاحتجاج بالتکلیف غیر الواصل ابدا یعد العذاب معه ظلما وقبیحا من المولى الحکیم وهذا مما يستقل به العقل ويعد العقاب بلا بیان واصل امرا قبیحا لا یصدر عن الحکیم وقیاس الاستدلال بشکل التالی العقاب علی محتمل التکلیف عقاب بلا بیان بعد الفاظ التام وعدم العثور علیہ والعقاب بلا بیان یمتنع صدورہ من المولی الحکیم فینتج العقاب علی محتمل التکلیف یمنع صدورہ من المولی الحکیم۔ توجہ فرما رہے ہو عزیزو، آج بحث ہماری جو ہے براءت عقلی کے بارے میں ہے۔ پچھلی بحث جو کی تھی وہ براءت شرعی کے بارے میں تھی۔ براءت شرعی یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم نے دلیل دی تھی۔ آج بات براءت عقلیہ کے بارے میں ہے۔ براءت عقلیہ یعنی قبح عقاب بلا بیان، یہ براءت عقلی ہے۔ قبح عقاب بلا بیان کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک مولا بیان نہ کرے سزا دینا کبھی ہے۔ عقل کہتی ہے عقاب بلا بیان کبھی ہے، بیان کیے بغیر سزا دینا کبھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب ایسا ہے تو یہ عقاب، یہ جو محتمل التکلیف ہے، جس میں خالی احتمال ہم دیتے ہیں شبہ حکمیہ تحریمیہ میں، جو صرف احتمال ہے کہ حرام ہو، ٹھیک ہے، دلیل تو نہیں ہے نا۔ یہ جو عقاب ہے محتمل التکلیف پر، یہ عقاب بلا بیان ہے، اور عقاب بلا بیان کبھی ہے۔ عقاب بلا بیان کبھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ براءت عقلی آگا کس کو کہتے ہیں؟ براءت عقلی یعنی عقاب بلا بیان کبھی ہے۔ عقاب بلا بیان کبھی ہے، بغیر بیان کیے سزا دینا کبھی ہے۔ اور یہ محتمل التکلیف جو ہے، محتمل التکلیف پر سزا دینا، محتمل التکلیف پر سزا دینا عقاب بلا بیان ہے، اور عقاب بلا بیان کبھی ہے مولا سے۔ یہ ہے جناب مختصر براءت عقلیہ۔ اچھا، اس براءت عقلیہ کے مقابلے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک اور قاعدہ بھی عقلی ہمارے پاس ہے جو اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ ایک اور قاعدہ عقلی بھی ہے جو اس کے ساتھ کیا آگا جان آپ کے اس براءت عقلیہ عقاب بلا بیان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ دو قاعدہ عقلی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ وہ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے۔ دفع ضرر محتمل واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں عقاب بلا بیان کبھی ہے، چونکہ یہ جو محتمل التکلیف ہے اس پر بیان نہیں آیا، محتمل التکلیف پر بیان نہیں آیا، تو اگر مولا سزا دے تو یہ کبھی ہے، عقاب بلا بیان کبھی ہے۔ اور دوسری طرف پہ یہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے۔ یہ قاعدہ بھی عقلی ہے، دفع ضرر محتمل
واجب ہے. اگر ضرر دنیا کا ہو اور ہو بھی تھوڑا تو عقل حکم نہیں لگاتی، دفع کرنا واجب ہے. البتہ اگر دنیا کا ضرر بہت زیادہ ہو تو عقل کہتی ہے دفع کرنا واجب ہے. لیکن اگر ضرر اخروی ہو تو وہ بہت تھوڑا بھی ہو نا، ضرر اخروی ہو نا آخرت کا، تو تھوڑا بھی ہو نا عزیزو، تو عقل کہتی ہے اس کا دفع کرنا واجب ہے. ضرر اخروی میں عقل کہتی ہے کہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اس کا دفع کرنا واجب ہے، دفع کرنا واجب ہے. تو لہذا اسی شبہ میں یہ دفع یہ جو تھوڑا شبہ تھا اس میں برات عقلی کیا کہتی تھی؟ عقاب بلا بیان کبھی ہے، کوئی سزا نہیں ہے. لیکن ادھر دوسرا قاعدہ کہتا ہے کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے، دفع ضرر محتمل واجب ہے. تو کیا کریں گے؟ یہ دو قاعدے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. دوسرا قاعدہ جو ابھی بتایا ہے دفع ضرر محتمل واجب ہے، یہ کہتا ہے کہ اس احتمال جو دے رہے ہو، یہ احتمال جو دے رہے ہو اس کا دفع کرنا واجب ہے. اور وہ پہلے والا قاعدہ آپ کا عقاب بلا بیان والا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جناب کیا کریں؟ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کا ہے نا دوسرا قاعدہ یعنی کون؟ دفع ضرر محتمل واجب ہے، دفع ضرر محتمل واجب ہے. اس قاعدے کا صغرا محرز نہیں ہے. صغرا یعنی احتمال ضرر، شبہ بدویہ میں احتمال ضرر جو ہے وہ کیا ہے آگا جان؟ وہ محرز نہیں ہے. چونکہ توجہ فرما رہے ہو، شبہ بدوی میں احتمال ضرر یہ محرز نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے، لیکن بات صغرا میں ہے کہ یہاں شبہ بدویہ میں ضرر محتمل نہیں ہے تاکہ دفع کرنا واجب ہو. شبہ بدویہ میں ضرر محتمل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ضرر اس کے کیا آگا جان چند احتمال ہیں. وہ یہ ہے کہ مولا نے بیان کیا ہو، یہ ایک احتمال ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ یہ برات جاری کرے قبل الفاظ، فاظ سے پہلے بندہ برات جاری کر دے، یہ احتمال ہے کہ یہاں چیز ہو. عقاب بلا بیان امر غیر کبھی ہو کہ سزا دینا بغیر بیان کے یہ کبھی نہ ہو، یہ احتمال ہے. ٹھیک ہے، یا مولا شخص غیر حکیم ہے، غیر عادل ہے، یہ سارے احتمال ہیں سزا کے، جبکہ یہ سارے احتمال اس جگہ کے اوپر منتفی ہیں. ٹھیک ہے نا، سارے احتمال منتفی ہیں. پس یہاں جو ہے نا اس قاعدے کا، دوسرے قاعدے کا صغرا وہ نہیں پایا جاتا ہے. اس دوسرے قاعدے کا صغرا محرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، صغرا کیا یعنی احتمال ضرر ہی نہیں ہے. شبہ بدویہ میں احتمال ضرر ہی نہیں ہے تاکہ دفع کرنا واجب ہو. توجہ فرمائیے، پڑھ لیتے ہیں جناب آپ کی خدمت میں. الاستدلال بالعقل، عقل کے ذریعے استدلال کرنا. بھلا کس پر؟ برات پر، یعنی گویا یہ برات عقلی ہے. ان صحت احتجاج العامر علی المامور من آثار تکلیف الواصل، عامر کا، ٹھیک ہے، معمور کو، جس کو عامر کیا گیا ہے، عامر کرنے والا، معمور جس کو کیا ہے، عامر کا معمور پر احتجاج کرنا صحیح ہے. من آثار تکلیف الواصل، تکلیف واصل میں صحیح ہے. جب تکلیف پہنچ گئی ہو تو پھر عامر معمور کو کیا کر سکتا ہے جان؟ اس کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کام
क्यों नहीं किया। इन्ना सेहता एहतिजाजिल आमिर अलल मामूर मिन आसार तकलीफिल वासिले। सेहत एहतिजाज आमिर अलल मामूर बे, आमिर का मामूर पर एहतिजाज करना सही है। मिन आसार तकलीफिल वासिल, तकलीफ वासिल के आसार में से है। आमिर का मामूर पर एहतिजाज करना तकलीफ वासिल के आसार में से है। जब तकलीफ भेजी हो, वला यसेहुल एहतिजाज बे तकलीफिल गैरिल वासिल अबदन, एहतिजाज करना तकलीफ गैर वासिल पर हमेशा सही नहीं है। वला यसेहुल एहतिजाज बे तकलीफिल गैरिल वासिल, एहतिजाज तकलीफ गैर वासिल पर हमेशा के लिए सही नहीं है। युअद्दुल अज़ाबु माहू ज़ुल्मन व कबीहन मिनल मौलल हकीम, अज़ाब जो है माहू, इसके साथ साथ अज़ाब जो है ना कभी शुमार किया जाता है। युअद्दुल अज़ाबु माहू, युअद्दुल अज़ाबु माहू, मा से क्या मुराद है? तकलीफ़ गैर वासिल। जब तकलीफ़ माहू तकलीफ़ गैर वासिल हो तो अज़ाब को जुल्म शुमार किया जाता है। व कबीहन मिनल मौलल हकीम, और मौला हकीम से कभी शुमार किया जाता है। क्लियर हुई ये बात या नहीं? दोबारा पढ़ लेते हैं। इन्ना सेहता एहतिजाजिल आमिर अलल मामूर मिन आसार तकलीफिल वासिल, आमिर का मामूर पर एहतिजाज करना आसार तकलीफ़ वासिल में से है। जब तकलीफ़ भेजी हो तो उसको पूछ गूछ कर सकता है ना, क्यों किया है नहीं किया। वला यस्सिहुल एहतिजाज बे तकलीफ़ गैरिल वासिल अबदन, तकलीफ़ गैर वासिल जो बताई नहीं है बंदे को, उस पर एहतिजाज करना ला यसे सही नहीं है, अबदन हमेशा। बल युअद्दुल अज़ाब माहू ज़ुल्मन व कबीहन मिनल मौलल हकीम, बल्कि ये जो अज़ाब है माहू तकलीफ़ गैर वासिल की सूरत में अज़ाब जो है जुल्म शुमार किया जाता है और कभी शुमार किया जाता है मौला हकीम से। वहाज़ा मिम्मा यस्तकिल्लु बिहिल अक्लो, ये वो चीज़ है कि जिस पर अक्ल क्या है जान मुस्तकिल हुक्म लगाती है। ठीक है या नहीं? अक्ल इस हुक्म में मुस्तकिल है, अगरचे शारे ना भी कहे ना तो अक्ल इसमें क्या है? मुस्तकिल है। हादा ये वो मतलब है मिम्मा यस्तकिल्लु बिल अक्ल, जिसमें अक्ल मुस्तकिल है, शारे की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। वयुअद्दुल इकाबु बिला बयानिन वासिलिन अमरन कबिया ला यस्दुरु अनिल हकीम, और इकाब बिला बयान वासिल जो है अमर कभी शुमार किया जाता है। इकाब बिला बयान वासिल अमर कभी शुमार किया जाता है। ला यस्दुरु अनिल हकीम, मौला हकीम से ये सादिर नहीं होता है। व क़ियासुल इस्तिदलाल बेशक्ल ताली, क़ियास इस्तिदलाल जो है शक्ल ताली के ज़रिए से है। अल इकाबो अला मुहतमल तकलीफ़ इकाबुन बिला बयानिन, इकाब मुहतमल तकलीफ़ पे इकाबुन बिला बयान, इकाब मुहतमल तकलीफ़ पर इकाब बिला बयान है। बादल फ़ासे तामे व अदमिल उसूर अलैह, फ़ासे ताम के बाद और अदमिल उसूर अलैह, और उस पर जो है दस्तरसी पैदा ना हो और उस पर इत्तला पैदा ना हो। दोबारा अल इकाबो अला मुहतमल तकलीफ़ इकाबुन बिला बयान, इकाब सज़ा देना, मुहतमल तकलीफ़ पर सज़ा देना, इकाबुन बिला बयानिन, ये इकाब बिला बयान है। बादल फ़ासिद ताम वादमिल उसूर अलैह, जबकि फ़ासिद ताम है और उस पर कोई चीज़ मिली भी नहीं है। वल इकाबु बिला बयानिन यमतनु सुदूरुहु अनिल मौलल हकीम, इकाब बिला बयान मुमतने है, सुदूरुहु अनिल मौलल हकीम, इकाब बिला बयान का मौला हकीम से सादिर होना मना है। फ़युन्तजु अल इकाबु अला मुहतमल तकलीफ़ यमतनु सुदूरुहु मिनल मौलल हकीम,
پس نتیجہ یہ ہوا کہ عقاب محتمل تکلیف پر ممتنع ہے، صدور من المولا الحکیم، مولا حکیم سے اس کا صادر ہونا منع ہے، مولا حکیم سے اس کا صادر ہونا منع ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ التعارض بین القاعدتین، التعارض بین القاعدتین سوال سمت قاعدۃ عقلیۃ اخری، سمت اگر توجہ، سمت قاعدۃ عقلیۃ اخری ہے علی طرف النقیض من هذه القاعدۃ العقلیہ، ایک دوسرا قاعدہ عقلیہ ہے جو اس قاعدہ عقلیہ کی نقیض میں ہے، وہی اور وہ کیا ہے؟ ان العقل یفرق بین الضرر الدنیوی المحتمل فلا یحکم بوجوب دفعہ الا اذا کان خطیرا لا یتحمل، عقل ضرر دنیا کے درمیان فرق رکھتی ہے، فرق گزاشتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے، عقل ضرر دنیا کے درمیان فرق کہتی ہے، فرق ہے، فلا یحکم بوجوب دفعہ، ٹھیک ہے، اس ضرر دنیا کا دفعہ، ضرر دنیا کا دفع کرنا کیا ہے جان؟ واجب نہیں ہے، الا اذا کان خطیرا، مگر جب وہ بہت بڑا ہو، خطیر یعنی عظیم، مگر یہ کہ وہ بہت بڑا ہو، لا یتحملو، قابل تحمل نہ ہو۔ دوبارہ سنو نا، سوال سمت قاعدۃ عقلیۃ اخری، ایک دوسرا قاعدہ ہے اعلیٰ طرف نقیض من هذه القاعدۃ العقلیہ، جو اس قاعدہ عقلیہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، نقیض میں ہے، وہی اور وہ کیا ہے؟ توجہ، ان العقل یفرق بین الضرر الدنیوی المحتمل، عقل جو ہے وہ ضرر دنیا کے درمیان فرق کرتی ہے، فلا یحکم بوجوب دفعہ، اس کے دفع کرنے پر، ضرر دنیا کے دفع کرنے کو واجب ہونے کا عقل حکم نہیں لگاتی ہے، فلا یحکم، عقل حکم نہیں لگاتی بوجوب دفعہ، دفع ضرر دنیا کا، الا اذا کان خطیرا، مگر یہ کہ جب وہ بہت عظیم ہو یا بہت بڑا ہو، لا یتحمل، اور وہ قابل تحمل نہ ہو۔ وَأَمَّا الضَّرَرُ الْأُخْرَوِيُّ الَّذِي هُوَ كِنَایَةٌ عَنِ الْعِقَابِ الْأُخْرَوِيِّ، اما ضرر اخروی جو کہ کنایہ ہے عقاب اخروی کا، فَيُؤَكَّدُ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِهِ، عقل تاکید کرتی ہے کہ اس کا دفع کرنا واجب ہے، اس ضرر اخروی کا دفع ہی، اس ضرر اخروی کا دفع کرنا واجب ہے، یستقل بہ، اور اس میں عقل کیا ہے؟ مستقل ہے۔ وَأَمَّا الضَّرَرُ الْأُخْرَوِيُّ الَّذِي هُوَ كِنَایَةٌ عَنِ الْعِقَابِ الْأُخْرَوِيِّ، ضرر اخروی جو کہ کنایہ عقاب اخروی ہے، فَيُؤَكِّدُ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِهِ، عقل تاکید کرتی ہے وجوب دفعہ، اس ضرر اخروی کے دفع کرنے پر عقل تاکید کرتی ہے، وَيَسْتَقِلُّ بِهِ، اور اس ضرر اخروی کے لیے وہ کیا ہے؟ مستقل ہے۔ فَلَا يُرَخَّصُ استعمال شَيْءٍ فِي احتمال العقوبۃ الأخرویہ، فَلَا يُرَخَّصُ، ٹھیک ہے، پس اجازت نہیں دی جاتی چیز کا استعمال کریں، ایک چیز کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جس میں احتمال عقوبت اخروی ہو، ولو احتمالا ضعیفا، اگرچہ احتمال ضعیف بھی ہو۔ فلا یرخص استعمال شیئن، ایک چیز کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، فی احتمال العقوبۃ الاخرویہ، جس میں احتمال عقوبت اخروی ہو، یعنی آخرت میں سزا ملنے کا احتمال ہو، ولو احتمالا ضعیفا، اگرچہ احتمال ضعیف ہو۔ وعلی ذالک، بنابراین فیمکن للقائل بالاحتیاط ان یعارض القاعدۃ الاولی بقاعدۃ اخری، بنابراین ممکن ہے قائل بے احتیاط کے لیے، قائل بے احتیاط کے لیے ممکن ہے کہ کیا بلا
ان یعارض القاعدۃ الاولی بقاعدۃ الاخری کہ قاعدہ اولا قاعدہ اخری کے ساتھ معارض ہے، وہ یہ کہے وعلی ذالک بنابرین فیمکن للقائل بالاحتیاط ان یعارض القاعدۃ الاولی بقاعدۃ الاخری، ممکن ہے قائل بے احتیاط کے لیے ہے، قائل بے احتیاط کے لیے ممکن ہے کہ قاعدہ اولا قاعدہ اخری سے تعارض کر رہا ہے، وہی قاعدۃ وجوب دفع ضرر المحتمل، ٹھیک ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ اور قاعدہ اخری دفع ضرر محتمل واجب ہے بالبیان التالی، بالبیان التالی جو نیچے بیان آ رہا ہے، احتمال الحرمت فی مورد شبہۃ البدویت، احتمال حرمت ہے شبہ بدویہ کے مورد میں احتمال حرمت ہے، یلازم احتمال الضرر الاخروی، احتمال الحرمت فی مورد شبہۃ البدویہ یلازم احتمال الضرر الاخروی، یہ احتمال حرمت شبہ بدوی میں یہ ملازم احتمال ضرر اخروی ہے، وہو بدور واجب الدفع، اور اس کا دفع کرنا واجب ہے، وَإِنْ كَانَ احتمالہ ضعیفاً، وَإِنْ كَانَ احتمالہ ضعیفاً، اگرچہ یہ احتمال کیا ہوگا جان؟ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضرر اخروی کا احتمال اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، وَعِنْدَئِذٍ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِلُزُومِ الْاحْتِياطِ، اس صورت میں عقل جو ہے لزوم احتیاط کا حکم لگاتی ہے، اندائذٍ اس وقت يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِلُزُومِ الْاحْتِياط، اس وقت عقل لزوم احتیاط کا حکم لگاتی ہے، بترک ارتکاب محتمل الضرر، محتمل الضرر کے ترک کریں، احتیاط لزوم کہتی ہے کہ لزوم احتیاط ہے، یار آگے پیچھے لفظ ہو گئے مزہ نہیں آیا، دوبارہ احتمال الحرمت فی مورد شبہۃ البدویہ یلازم احتمال الضرر الاخروی، احتمال حرمت شبہ بدویہ میں ملازم احتمال ضرر اخروی ہے، وہو بدور واجب الدفع، اور وہ واجب الدفع ہے، وَإِنْ كَانَ احتمالہ ضعیفاً، اگرچہ وہ احتمال ضرر اخروی ضعیف ہو، وَعِنْدَئِذٍ اس وقت يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِلُزُومِ الْاحْتِياط، عقل لزوم احتیاط کا حکم لگاتی ہے، بترک ارتکاب محتمل الضرر، محتمل ضرر کے ارتکاب کو ترک کریں، لذالک المحظور، لذالک المحظور، اسی محظور کی خاطر، اسی محظور کی خاطر، وَإِنْ أَرَدْتَ سَبَّهُ فِي قَالِبِ الْقِيَاسِ الْمَنْطَقِي المؤلف من الصغرى والکبریٰ، اگر آپ ارادہ کریں تو اس کو، اس قاعدے کو قیاس منطقی میں ڈال دیں، قیاس منطقی جو بنا ہے صغرا اور کبریٰ سے، وَإِنْ أَرَدْتَ سَبَّهُ فِي قَالِبِ الْقِيَاسِ الْمَنْطَقِي المؤلف من الصغرى والکبریٰ، اگر آپ ارادہ کریں تو اس کو قالب قیاس منطقی میں ڈالیں جو قیاس منطقی بنا ہے صغرا اور کبریٰ سے، فَتَقُولُ الشُّبْهَةُ الْبَدْوِيَّةُ التَّحْرِیمِیَّةُ فِیہا ضَرَرٌ مُحْتَمَل، آپ کہیں گے شبہ بدویہ تحریمیہ میں ضرر محتمل ہے، توجہ فرمانا، آپ کہیں گے شبہ بدویہ تحریمیہ، شبہ بدویہ کس کے مقابلے میں ہے؟ وہ شبہ جو مقرون بعلم اجمالی ہے، شبہ بدویہ اس شبہ کے مقابلے میں ہے جو علم اجمالی جس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فَتَقُولُ الشُّبْهَةُ الْبَدْوِيَّةُ التَّحْرِیمِیَّةُ فِیہا ضَرَرٌ مُحْتَمَل، شبہ بدویہ تحریمیہ میں ضرر محتمل ہے، وَكُلُّ مَا فِیہ ضَرَرٌ مُحْتَمل یلزم ترکہ، اور ہر وہ چیز جس میں ضرر محتمل ہو اس کا ترک کرنا لازم ہے، شبہ بدویہ میں کیا ہے؟ ضرر محتمل ہے، اور جس میں ضرر محتمل ہو ترک کرنا لازم ہے، فَيُنْتَجُ الشُّبْهَةُ الْبَدْوِيَّةُ التَّحْرِیمِیَّةُ یلزم ترکہا، پس نتیجہ لیں گے شبہ بدویہ تحریمیہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ترک کرنا لازم ہے، فَيُنْتَجُ لزوم الاحتیاط، پس
نتیجہ لیا جائے گا لزوم احتیاط کا۔ وَعِنْدَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ الْعَقْلِيَّتَيْنِ، پس اس وقت تعارض واقع ہوگا دو قاعدہ عقلیہ میں۔ فَمِنْ جَانِبٍ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِقُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ، ایک طرف عقل حکم لگاتی ہے قبح عقاب بلا بیان کا، وہ پہلا والا قاعدہ، وہ جو برات عقلیہ پہ نہیں، پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا قبح عقاب بلا بیان، وہ حکم لگائے گا، ٹھیک ہے، ایک طرف سے عقل حکم لگاتی ہے قبح عقاب بلا بیان۔ فَيُرَخِّصُ الْارْتِكَابَ، پس ارتکاب کی اجازت ہے، فَيُرَخِّصُ الْارْتِكَابَ، اس قاعدے کو دیکھیں قبح عقاب بلا بیان تو اس شبہ میں ارتکاب کرنا جائز ہے۔ وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَحْكُمُ بِدَفْعِ الضَّرَرِ الْأُخْرَوِيِّ الْمُحْتَمَلِ، دوسری طرف عقل حکم لگاتی ہے ضرر اخروی کا دفع کرنا جو محتمل ہے۔ فَيَمْنُعُ مِنَ الْارْتِكَابِ، پس ارتکاب کرنا کیا ہے جان، منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو دیکھیں قبح عقاب بلا بیان تو اس شبہ میں جو احتمال ہے اس کا ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، اس دوسرے قاعدے کو دیکھیں تو ارتکاب کرنا منع ہے، تو یہ تعارض نہ ہو گیا، یہ دو قاعدے آپس میں کیا گیا آگا جان، ٹکرا گئے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اچھا اب جناب اس کا جواب چاہیے، ایسے ہے یا نہیں، اب آپ کو اس کا جواب چاہیے۔ الجواب ان الصغرى فی القاعدۃ الثانیۃ غیر محرزۃ، صغرا اس دوسرے قاعدہ میں محرز نہیں ہیں، دوسرے قاعدے سے مراد نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے، اس قاعدے میں صغرا محرز نہیں ہیں۔ اذ المراد من الصغرى هو احتمال الضرر العقاب فی ارتکاب شبہۃ البدویہ، صغرا سے مراد احتمال ضرر ہے شبہ بدویہ کے ارتکاب میں، احتمال ضرر جو ہے وہ محرز نہیں ہے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ لِاحْتِمَالِهِ مَنَاشِئُ عُقْلَائِیَّةٌ، پس اس احتمال عقاب کے مناشئ عقلائیہ ہیں، منشأ عقلائیہ ہیں، توجہ فرما رہے ہو۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ لِاحْتِمَالِهِ، واجب ہے احتمال عقاب کے مناشئ عقلائیہ، مناشئ عقلائیہ ہوں، والمفروض انتفاعها جمیعاً، اور فرض یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انتفاعها یہ مناشی منتفی ہیں جمیعاً سب کے سب، یہ جو مناشی ہیں نا وہ سارے کے سارے منتفی ہیں۔ والمفروض انتفاعها جمیعاً، انتفاع مناشی یہ سارے مناشی منتفی ہیں، لأن احتمال العقاب ناشی من الامور التالیہ، اس لیے کہ احتمال عقاب پیدا ہو رہا ہے نیچے والے امور سے، احتمال عقاب نیچے والے امور کی وجہ سے ہے اور وہ سارے یہاں نہیں ہیں۔ پہلا احتمال صدور البیان عن المولا ووصولہ الی العبد، صدور البیان عن المولا، بیان مولا سے صادر ہوا ہے، ووصولہ الی العبد، اور وہ بیان عبد تک پہنچا ہے، یہ بیان ہے۔ دو التمسک بالبراءۃ قبل الفاظ، برات سے تمسک کریں فاس اور تحقیق سے پہلے، پھر بھی احتمال ہے۔ تین کون العقاب بلا بیان امرن غیر کبھی، عقاب بلا بیان امر غیر کبھی ہو۔ چار کون المولا شخصا غیر حکیم او غیر عادل، مولا شخص غیر حکیم اور غیر عادل ہو۔ وکلھا منتفیۃ فی المقام، کلھا یہ سارے احتمال اس مقام پہ منتفی ہیں۔ فاحتمال العقاب الذی هو الصغرى فی القاعدۃ الثانیہ غیر موجودۃ، پس احتمال عقاب جو صغرا ہے اس دوسرے قاعدہ میں، احتمال عقاب وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ومع انتفاعہ کیف یمکن الاحتجاج بالکبریٰ، ومع انتفاعہ یعنی مع انتفاع صغرا، جب صغرا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صغرا ہی نہیں ہے، انتفاع صغرا، کیف یمکن الاحتجاج بالکبریٰ، کیسے کبریٰ سے احتجاج کرنا
मुमकिन है वहदहा, तन्हा कुबरा से एहतजाज करना। कैसे मुमकिन है? मा अन्नल एहतजाजा ला यतिमु इल्ला मा एराज सुगरा, जबकि एहतजाज मुकम्मल नहीं होता मगर सुगरा के एहराज थे। सुगरा मुहराज तो होता है, मा अन्नल एहतजाजा ला यतिमु इल्ला मा एहराज सुगरा, जबकि इस्म का एहतजाज नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? मा अन्नल एहतजाजा ला यतिमु, एहतजाज ला यतिमु नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता मगर एहराज सुगरा, जब सुगरा मुहराज हो, सुगरा हो तो कुबरा से आप एहतजाज कर सकते हैं। तवज्जो फरमाइए आगा जान, मैं आपके लिए 1-2 मिनट फिर आपके ले रहा हूँ। बहस अगरचे यहाँ भी ख़त्म हो गई है, वो ये है कि आज हमने आपकी खिदमत में भला क्या पेश किया है। जनाब बरात अकली को पढ़ाया। आज हमारी बहस बरात अकलिया के बारे में थी। बरात अकलिया से क्या मुराद है जनाब? कुबहे इकाबे बिला बयान, यानी मौला जब तक बयान कोई चीज़ न करे और सज़ा दे तो अक्ल कहती है ये कभी है, ये कभी है, इसको कहते हैं बरात अकली। बयान के बग़ैर मौला का सज़ा देना कभी है, ये अक्ल कहती है। ठीक है। फिर हमने ये कहा है कि आगा जान एक कायदा और भी है, दफ़ ए ज़रर मुतमल वाजिब है। ये दूसरा कायदा और पहला कायदा आपस में तारुज़ कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है। ये है चूँकि जहाँ शुबा होगा, जहाँ शुबा होगा, ठीक है, शुबा है, बदविया होगा, तो पहला वाला कायदा क्या कहता है? पहले वाला कायदा क्या कहता है? कायदा कहेगा खाली शुबा बदविया है, इर्तिकाब कर सकते हो। कुबहे इकाब बिला बयान है, सज़ा देना बग़ैर बयान के कभी है, इर्तिकाब कर सकते हो। दूसरा कायदा दफ़ ज़रर मुहतमल कहता है कि यहाँ इज्तिनाब करो। पहला कहता है इर्तिकाब, दूसरा कहता है इज्तिनाब। ये आपस में टकरा रहे हैं। तो इसका फिर हमने आगा जान जवाब दिया है कि दो कायदा अकलिया के दरमियान तारुज़ नहीं होता है। ये जो दूसरा कायदा है ना, इस दूसरे कायदे का सुगरा यहाँ मुहरद नहीं है। सुगरा क्या था? सुगरा एहतिमाल ज़रर, शुबह बदविया में एहतिमाल ज़रर नहीं है। यहाँ हम कहते हैं अगर एहतिमाल हो तो उसका दफ़ करना वाजिब है ना, यहाँ एहतिमाल ज़रर नहीं है। पहले एहतिमाल ज़रर हो तो अक्ल कहेगी ना कि दफ़ ज़रर भी वाजिब है। यहाँ इस कायदा में सुगरा मुहरज नहीं है, सुगरा मुहरज नहीं है, यानी एहतिमाल ज़रर शुबह बदविया में है ही नहीं। एहतिमाल ज़रर के चंद वजह हो सकती हैं। एहतिमाल ज़रर क्यों है? एहतिमाल ज़रर एक ये हो सकता है कि हमने बरात जारी की हो, पिछले कायदे से बरात जारी की हो तहकीक से पहले, जबकि हमने ऐसा काम नहीं किया। बरात जारी की है तहकीक करने के बाद, जब हमें कुछ नहीं मिला, ये बात रद्द हो गई। दूसरी बात कि इकाबे बिला बयान कभी ना हो, ये भी बात ठीक नहीं है। ये एहतमाल दें कि इकाबे बिला बयान कभी नहीं है, जबकि ये बात गलत है, ये कभी है। सारे उकला ये बात कबूल नहीं करते हैं कि बग़ैर बयान के सज़ा देना, ये तो सारे कहते हैं कभी है। ये भी मुंतफी हो गई बात। एक मतलब ये है एहतमाल हो सकता है सज़ा इस वजह से हो कि मौला शख्स गैर हकीम है, गैर आदिल है, जैसे उसका दिल करे सज़ा दे देता है, बयान ना भी करे तो सज़ा दे देता है, आदिल नहीं है। ये एहतमाल भी नहीं है, यहाँ इस जगह के ऊपर ये एहतमाल भी नहीं है। एक एहतमाल ये है कि मौला ने बयान किया हो और अब तक पहुँचाया हो, ये एहतमाल है सज़ा का, जबकि ये हम बात कर चुके हैं आपके लिए कि ये एहतमाल भी यहाँ नहीं है। ये जितने एहतमाल सज़ा हैं, जितने एहतमाल सज़ा हैं जो कि यहाँ 4 बयान किए, वो सारे के सारे शुबह बदविया में नहीं है। शुबह बदविया तहरीमिया में ये सारे एहतमाल
منتفی ہیں. جب احتمال ہی نہیں ہے تو صغرا یہاں اس قاعدے کا وہ نہیں ہے، تاکہ قاعدہ جاری کرو. اس دوسرے قاعدے کا صغرا واضح نہیں ہے، محرز نہیں ہے. صغرا سے مراد احتمال ضرر، اگر احتمال ضرر ہی نہیں ہے تاکہ دفع کرنا واجب ہو اس دوسرے قاعدہ میں. ٹھیک ہے نا. یہ جو دوسرا قاعدہ ہے اس کا صغرا محرز نہیں ہے، صغرا محرز نہیں ہے. شبہ بدویہ میں احتمال ضرر ہی نہیں ہے، چونکہ احتمال ضرر کی چند وجہ ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے مولا نے بیان کیا ہے اور اب تک پہنچا ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ مولا نے بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسرا سزا دینے کا منشا یہ ہے کہ برات ہم نے جاری کی ہو تحقیق سے پہلے، تحقیق نہیں کی اس سے پہلے برات جاری کی ہو. ٹھیک ہے. پھر سزا کا احتمال ہے، جبکہ ہم نے تحقیق کی ہے یہ احتمال بھی چلا گیا. تیسرا یہ ہے کہ احتمال ہے کہ مولا بغیر بیان کے سزا دے. ٹھیک ہے. یہ کبھی نہ ہو، عقاب بغیر بیان کے ہونا کبھی نہ ہو، جبکہ یہ احتمال بھی ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہے مولا شخص سے غیر عادل ہو، احتمال کی بنا پر سزا دے دے، یہ بھی احتمال ٹھیک نہیں ہے. مولا ہمارا عادل ہے. سارے احتمال سزا یہاں نہیں ہے. پس یہ قاعدہ ثانیہ کا صغرا محرز نہیں ہے. صغرا یعنی احتمال ضرر اور عقاب یہاں وہ منتفی ہے. پس دو قاعدہ عقلیہ میں تعارض نہیں ہے. موفق و مؤید رہو عزیزو. سلامتی میرے بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.